آپ کے جذبہ اخلاص کو دیکھ کر بہت مسرت ہو رہی ہے. اور حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت رضوان کا لگایا ہوا یہ چمن جو ان کی کھلی ہوئی کرامت ہے. آپ حضرات کا یہ جوش و خروش دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے اس حوصلے کو قبول فرمائے. 25 سال کا یہ عرصہ کیسا گزرا سب پر آیا ہے روز روشن کی طرح. میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. حقیقت ہے. کیا آپ تمامی حضرات نے کہیں میرے حوصلے کو کمزور نہیں ہونے دیا؟ جب آپ کو آواز دی گئی آپ شریک تھے, آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اپنے مرشد کی یاد کو اپنے دل سے آپ نے بھلایا نہیں. ان کی ایک ایک جملے اور کلمات کو آپ نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اور اپنی نسلوں میں آپ نے منتقل کیا. آج وہ بچے جو حضور اشرف الاولیاء کے وصال کے وقت پیدا ہوئے تھے آج وہ جوان ہو چکے ہیں. انہوں نے تو حضرت کو دیکھا نہیں, لیکن آپ نے اپنے بچوں میں اپنے خاندان والوں میں حضرت کا اتنا چرچا کیا کہ آپ سے زیادہ جذبہ آپ کے بچوں میں پایا جاتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی روحانیت سے آپ سب کو فیضیاب فرمائے. اور جس جذبے کے ساتھ آپ نے آج شرکت کی ہے, یقیناً میرا وجدان یہی کہہ رہا ہے کہ اس وقت حضور اشرف الاولیاء کے روح صرف ہم سے قریب نہیں, ہمارے دلوں سے بھی زیادہ ابھی سیکرٹری صاحب نے آپ کو ایک روداس سنائی کہ آپ نے جو پیسہ جمع کیا اس پیسے کا کیا مصرف ہوا وہ بھی بتایا. آپ جو رقم دیتے ہیں جو جتنا جنوین خرچ ہوتا ہے وہی کیا جاتا ہے, اس رقم کو بچایا جاتا ہے اس لیے تاکہ آنے والے دن میں اس سے کچھ بڑا کام کیا جائے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے جسے ذمہ دار بنایا, حضرت نے جسے ذمہ دار بنایا وہ دیانتدار ہے اور آپ سب وفادار ہیں. کہ آپ نے کبھی پوچھا نہیں کہ ہمارا پیسہ گیا کہاں. یہ اگر نہیں بتاتے تو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں کس جگہ پہ خرچ کیا. لیکن یہ ان کی دیانتداری ہے کہ جو امانت آپ نے دین ہے اس کو انہوں نے غلط جگہ پہ خرچ نہیں کیا, صحیح جگہ پہ خرچ کیا. دعا کیجئے کہ حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت رضوان کے جو عزائم و مقاصد تھے وہ جلد سے جلد پورے ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیضیاب ہوں. میں شکر گزار ہوں تمام ہر آبادی کے گاؤں کے تمام مرد و زن کا اور بچوں کا, جوانوں کا, بوڑھوں کا کہ جو مخدوم اشرف مشن کو سال بھر یاد رکھتے ہیں اور جب جب ان کے جذبہ اخلاص میں اضافہ ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے گھر ہی میں جمع کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ایسا شاید ہی کہیں کسی ادارے میں ملتا ہو. دان دینا ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن دان دیا جائے اور اس میں بھلو بسا بھی ہو وہ الگ بات ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کا دان تو ایسا ہے, دان لینے والا جائے گا تو آپ دیں گے, لیکن آپ نے اس کا انتظار بھی نہیں کیا.
آپ خود ہی دانی بھی ہیں، آپ خود ہی کلیکٹر بھی ہیں، آپ ہی دان بھی دے رہے ہیں، آپ ہی جمع بھی کر رہے ہیں۔ آج اسی سے یہ ادارہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ جو کام ہمارے ذمہ داروں نے کیا ہے، کہیں آپ لوگوں کو اس سے کوئی دکھ تو نہیں ہے بھائی؟ اس کی انتی ہونی چاہیے، ترقی ہونی چاہیے۔ تو پہلا شکریہ تو آپ کا، دوسرا شکریہ ان اراکین کا کہ جو ہمارے کمیٹی کے ممبرس ہیں، سیکرٹری ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے صحیح طریقے سے سنچالن کیا۔ اور سب سے بڑا شکریہ جو ہے وہ مدرسین کا ہے۔ ہم چاہے جتنی بڑی بلڈنگ بنا ڈالتے، چاہے جتنی بڑی زمین خرید ڈالتے، لیکن اگر ہمارے مدرسے کا اسٹاف، مدرس جو یہاں پہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اگر ان کے اندر خلوص نہیں ہوتا تو آج جو شہرت بنگال میں رہ کر کے مدرسے کی پورے ہندوستان میں ہی نہیں تو دنیا کے بہت سے گوشوں میں ہو رہی تھی، تو یہ مرہون منت ہیں تمام اساتذہ کہ جنہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہم یہاں تعلیم کا ماحول بہتر بنائیں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ بڑے بڑے ادارے والے جو ہیں وہ تعریف کرتے ہیں کہ صاحب بنگال میں ایک ادارہ ہے جہاں تعلیم کا بہتر نظام ہے۔ یہ تو ہو گیا دینی تعلیم کے تعلق سے۔ اور جو ہمارا ابھی بنگلہ میڈیم اسکول یہاں چل رہا ہے، ہم ان کے ٹیچرز کو بھی دھنیہ واد کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے اسکول کے معیار کو، اسٹینڈرڈ کو اچھا رکھا۔ ہر سال یہاں سے بچے ہائی اسکول کرتے ہیں اور اچھی پوزیشن لے آ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ 80 70 سے ابو مارکس بچوں کے ہوتے ہیں، تو بحمدہ تعالیٰ اس میں بھی وہ کامیاب ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیرانہ پیر میں جو ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگ دعا کیجیے کہ وہ جلد سے جلد وہ مکمل ہو اور وہاں تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری ہو۔ کیا آپ لوگ دعا کریں گے بھائی؟ دعا ہی کے اثر سے سارا معاملہ ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ حضور اشرف الاولیاء کے سپنے کو ساکار کرے اور آپ سب کے دان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ہم ماسٹر ججید صاحب اشرفی اور محمد شمیم اشرفی کا میں بہت مشکور ہوں کہ یہ اپنی جگہ پر شروع سے لے کے اب تک جو کام انہوں نے اپنے ذمہ لیا اس کو صحیح سے نبھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو بھی اجر عطا فرمائے، آمین۔ پھر دور دراز علاقوں میں جہاں جہاں جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اب اگر میں گنتی کروں تو ان کے نام کو گننے میں کئی دن لگ جائیں گے، اتنے لوگ ہیں الحمدللہ، ہے نا۔ میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو لوگ گاؤں میں، سماج میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو لے کر کے کام کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں، صرف بنگال بہار ہی نہیں، جہاں جہاں بھی ذمہ داریاں لوگوں نے سنبھال رکھی ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول مقبول فرمائے۔ بس آخر میں یہ کہنا ہے کہ یہ حضور اشرف الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 25واں سالانہ عرس یہاں ہونا ہے، تو اس عرس کو ہمیں بہت بہتر طریقے سے منانا ہے، شریعت کے مطابق منانا ہے، اور ایک میسج دینا ہے کہ عرس ہوتا کیا ہے، عرس کی خرافات سے بچنا ہے، اور عرس کا صحیح میسج ہمیں سماج کو دینا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو اسی طرح سے تیار ہو کر آنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر جزیل عطا فرمائے اور اہل سنت والجماعت پہ ہم سب کو قائم دائم فرمائے، اور اہل سنت والجماعت کو پروردگارہ خوب فروغ عطا فرمائے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔